اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الانفال کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 58 تک ہے۔ اس میں گزشتہ کے رکوع میں جو گفتگو چلی تھی اسی کا تسلسل قائم ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہوگا گزشتہ کے درس میں، یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، کم سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایک بڑے لشکر کو جو مسلمانوں نے ہرایا، اس کا ذکر کرتے ہوئے جنگ کے بعد کے جو معاملات تھے اس کا بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب کم تعداد میں مسلمانوں کو جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی تھی، کہا گیا تھا چلو نکلو میدان میں، اب ایمان کا معاملہ ہے، جان کی فکر مت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑو، جان جائے تو جائے، بس نکل جانا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا تو اب دیکھیے جہاد کا جب حکم آتا ہے تو وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ہر آدمی بظاہر ایک جیسا نظر آتا ہے، عقیدت، محبت، ایمان، عقیدہ، یہ سارے معاملات میں بظاہر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب صاحب ایمان ہیں، سب محبت والے ہیں۔ پہچانے کب جاتے ہیں؟ جب ان کے محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ تو ایمان کے معاملے میں بھی ایسے ہی تھا۔ بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر۔ دین پھیلتا جا رہا ہے تو مسلمان بن کر لوگ جوخ در جوخ آ رہے تھے۔ ان میں سچے مسلمان بھی تھے اور کچھ جھوٹے بھی تھے، جو تھے کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کو قرآن نے منافق کے لفظ سے خطاب کیا تھا، لیکن چونکہ ظاہر ان کا ایک ہی تھا، مسلمانوں کی طرح کے کام کرتے تھے، نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، داڑیاں چھوڑتے تھے، مسلمانوں کا لباس پہنتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، سب کرتے تھے، کیسے پہچانیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اندر سے کافر ہیں؟ تو ایسے مواقع ہوتے تھے جہاد کے لیے جب نکلنے کا حکم آتا تھا تو مسلمان تو تیار ہو جاتے تھے، جب ان کا ایمان جو ہے جو ان کے اندر تھا وہ ان کو جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار کر دیتا تھا۔ لیکن چونکہ منافق کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، تو وہ لوگ ہمیشہ جہاد کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں تو ان کے پاس مخالفت کرنے کی کھلی وجہ تھی۔ ایک تو مسلمانوں کی تعداد بالکل گن کے 313 اور کافروں کا لشکر ہزاروں میں، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان، ہتھیار بھی بہت کم، کافروں کے پاس بہت زیادہ، مسلمانوں کے پاس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جانور، گھوڑے، گاڑی وہ بھی بہت ہی کم تعداد میں، کافروں کے پاس بہت زیادہ۔ تو اتنی بڑی وجہ تھی، تو اب منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کر کیا رہے ہو؟ کیا جہاد، لڑائی، جنگ اس کو کہتے ہیں؟ بھائی چلو بازو برابر کی لڑائی ہے یا 1:2 ہے، چلو پھر بھی مان لیتے ہیں، آپ کے 10 آدمی ان کے 20 آدمی ہیں، پھر بھی چلو لڑائی ہو رہی ہے، جیتنے کا امکان ہے۔ ارے یہاں تو جیتنے کا ہمارا امکان ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا شہید ہونے کے لیے جانا۔ لیکن اسلام کا حکم آ چکا تھا، اللہ رسول کا حکم آ چکا تھا، جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے۔ تو یہاں پر وہ منافقوں کا جو موقف تھا وہ موقف یاد دلایا جا رہا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یاد کرو، اب یہ جنگ کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے، جنگ سے پہلے کی بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے
کہ یہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حکم ہے کہ جہاد میں حصہ لو، یہ کیسے دین کا حکم ہو سکتا ہے؟ کوئی لڑائی کا کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ لڑائی میں جانے کا مطلب سیدھا سیدھا موت۔ کوئی آدمی اگر جو ہے خونخوار شیر سے لڑنے کے لیے شیر کے پنجرے میں کود پڑے تو کیا کوئی امید کر سکتا ہے کہ اس بندے کی اور شیر کی لڑائی ہوگی؟ لڑائی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ لڑائی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شیر آئے گا، دبوچے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو منافق اس لڑائی کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جائیں گے کافروں کے مقابلے میں، 313 گنتی کے کافر حملہ کریں گے، مسلمان پورے پاش پاش ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ رزلٹ ایک دم اپوزٹ آیا۔ کافروں کی حالت خراب ہو گئی، پورے بھاگنا شروع کر دیے، اور مسلمان فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جیت کر آ گئے۔ تو اب یاد دلایا جا رہا ہے، منافقوں نے ایسا کہا تھا نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زبردست حکمت والا ہے، کافی ہے۔ وہ اپنی طاقت ایسی دکھائے گا کہ کم تعداد زیادہ تعداد، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ایک آدمی سے 2000 آدمی کو ہرا سکتا ہے وہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش کہ سننے والے اگر تو دیکھتا ہوتا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بھی جان نکلتی ہے موت کے وقت پہ، کافروں کی بھی جان نکلتی ہے۔ دونوں کی جان نکلتے وقت دونوں کے مرحلے الگ ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنے نیک اعمال کی بنیاد پہ الگ الگ ہوتا ہے۔ عام مسلمان اس کو اپنی ایک الگ تکلیف ہوتی ہے، دنیا سے دوری کی تکلیف، رشتہ داروں کے بچھڑ جانے کا صدمہ، اس طرح کی چیزوں سے گزرتا ہے۔ کوئی بدکار ہے، گناہ گار ہے تو وہ اس کے اپنے اثرات جھیلتا ہے، یا کوئی نیک ہے اس کو تو وہ تو خوشی خوشی جاتا ہے، مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ لیکن کافروں کا معاملہ، اس کے اندر کوئی کیٹیگریز نہیں ہے، کافر تو کافر ہے۔ تو کافروں کی جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں، جب جان نکالتے ہیں، تو مسلمانوں کی جیسے جان نکالتے ہیں ویسے نہیں نکالتے۔ مسلمانوں کی جان تو صرف ایسے پیروں میں سے کھینچ لی جاتی ہے۔ کافروں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر پہلے مارا جاتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، پہلے جان نکالنے سے پہلے ان کو سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر وہاں جانے کے بعد وہ عذاب ہے وہ تو الگ ہی ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اب یہ وہاں جانے کے بعد اب ان سے جانے سے پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ اب تم کہا جاتا ہے، مبی مرنے سے پہلے ہی ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب بچ کے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، موت تمہارے سامنے ہے، یہ پیٹھ پر اور منہ پر ہمارے طرف سے تحفے قبول کرو، اس کے بعد پھر چکھو، کیونکہ اب تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہے عذاب، اب تو تم کو کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور یہ جو ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا جانے والا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں میں ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں، یہ صرف ان کے اپنے کیے گئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا دنیا میں، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، آپ کے پاس نہیں رہتا، آگے نکل جاتا ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے کچھ کمایا، کچھ پیسے کمائے، لے جا کر آپ نے بینک میں ڈال دیے، گویا آگے بھیج دیا، آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، آپ نے جمع کرا دیے۔ پھر دوسرے مہینے میں آپ نے پیسے کمائے، پھر آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جمع کرا دیے، آگے بھیج دیے۔ 10 سال 20 سال ایسے گزر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ بینک اکاؤنٹ چیک کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھے اعمال کا بھی وہی معاملہ ہے، برے اعمال کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم
جیسے کہ فرعون کی قوم کا معاملہ ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کے لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، وہی معاملہ ہوگا۔ قیامت تک آنے والے سارے کافروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ فرعون کے لوگوں کا بھی ایسے ہوا تھا، اس سے پہلے کی قوموں کے کافروں کا بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو صاف طور پر جھٹلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وقت تک ان کو مہلت دی، چھوٹ دی، آزادی سے گھومنے پھرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ان کی اس غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ ہو گئی تو اب چھوٹ کے جانے کا کوئی چانس نہیں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب وہ سخت عذاب دینے کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی شدید قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، کون بچ کے نکل سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو آپ کئی اور مقامات پر بھی چسپاں کر کے، منطبق کر کے اس کے معنی نکال سکتے ہیں، اس سے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی، صحت، دولت، آپ جس کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، ایمان، صحت، دولت، اور کوئی چیز دنیا میں ہے آپ کی جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، غلامی، نسبت اور کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دینے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس نعمت کا میرا بندہ کیسا استعمال کر رہا ہے، اس نعمت کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، اور جب اس نعمت کا بندہ غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ وہ جو دے سکتا ہے لے سکتا ہے تم سے چھین بھی، چھین لیتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے آپ کو تو اس کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال کرنے سے بچو، ورنہ دینے والا دیتا ہے تو اس کے لیے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کبھی بھی چھین لے گا، اور جب وہ چھین لیتا ہے تو پھر کوئی واپس نہیں کر سکتا، بھول جانا اس کو۔ تو آپ جب تک اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے نہیں، تب تک وہ چیز، اس نعمت کی کیفیت کو بدل ڈالیں گے نہیں، وہ نعمت آپ سے چھینی نہیں جائے گی اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس کا مس یوز نہیں کریں گے تو وہ نعمت آپ سے چھینی نہیں جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ کیا کر رہے ہو، کس سے کیا کہہ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا سب جانتا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، بالکل اسی طرح ہوا تھا فرعون کے قوم اور اس سے پہلے کے لوگوں کے کافروں کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی ایسے سمجھتے تھے کہ اللہ کو کیا پتہ چلتا، ایسے سمجھتے تھے، وہی کرتے تھے، اور پھر جب پکڑ ہوئی پھر ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ کذبوا بآیات ربہم، اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، پوری فرعون قوم کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ وکل کانوا ظالمین، سب کے سب ظالم تھے اس میں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، زمین پر چلنے والوں میں جانور، دواب کہتے ہیں جانور، زمین پر چلنے والے، انسان بھی تو حقیقت میں ایک جانور ہی ہے، سماجی جانور، سوشل اینیمل کہتے ہیں اس کو، اردو میں حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا جانور، بہرحال ہے تو جانور۔ تو جانوروں میں سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے، سب سے غلیظ وہ ہے جو کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت کی بے قدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی کفر ہی ہے۔ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے،
کفر کرنا بھی نعمت کی ناقدری ہے۔ فہم لا یؤمنون، اور ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ غلط راستے پہ جب نکل جاتے نا تو ان کو اچھے راستے کی طرف آنے کے لیے دل گوارا ہی نہیں کرتا۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی گدھا ہے، ہری بھری گھاس دیکھ کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، کھاتے کھاتے چرتے 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 اتنا دور نکل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے نکل کے آیا تھا اس کو یاد نہ رہتا، کیونکہ گدھا ہے نا، راستہ کہاں سے یاد رکھے گا، اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اب واپس آنے کا چانس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہی حال ہے انسان کا بھی۔ انسان برائی کے راستے پر جاتے 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 اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اس کو اچھائی کا راستہ یاد ہی نہیں رہتا، اس کو اچھائی کے راستے پہ دلچسپی ہوتی ہی نہیں۔ زبردستی بھی آپ اس کو لے کے جائیں، مارے کوٹے کے تھوڑی دیر بیٹھے گا تو بیٹھے گا، اس کو جلدی سے جلدی بھاگ جانے کی فراق میں رہے گا، کیونکہ وہ گدھا ہے جو ہری بھری گھاس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، پیسہ، کمائی، دوست احباب، رشتہ دار، پریسٹیج، یہ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سب گھاس ہے، یہ ساری چیزیں گھاس ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اب ان کا جو ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے خاص طور سے دو قبیلے ہیں، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ یہ یہودیوں کے قبائل تھے مدینہ منورہ میں، اس کا تذکرہ آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا ہے۔ تو پہلے تو مسلمانوں کی ان کی کافی نا اتفاقیاں، لڑائیاں ہوئیں، لیکن بعد میں ایک معاہدہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ یہودی، ان دونوں قبیلوں کا، بنی قریظہ اور بنی نذیر کا ایک معاہدہ، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس میں یہ تھا کہ مسلمان یہودیوں پر حملہ نہیں کریں گے اور یہودی مسلمانوں پر حملہ نہیں، ہم دونوں کی دشمنی ختم کر دیں گے، تم اپنے راستے پر رہو، ہم اپنے راستے پر رہتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہوا۔ کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اگر لڑائی ہے تو آپ نمٹ لینا۔ اب وہاں پر تین تھے، ایک تو کافر، ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک تکون تھا، ٹرائنگل۔ اب دشمنیاں ایسی چلتی تھیں کہ یہودی اگر مسلمان پر حملہ کرے تو کافر یہودی کا ساتھ دیتے، مسلمان اگر یہودیوں پر حملہ کریں تو کافر مسلمانوں کا ساتھ دینے آ جاتے۔ اس طرح سے دشمن کو ہرانے کے لیے دو دشمن ایک ساتھ مل جاتے تھے۔ تو وہ کیفیت کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں نے معاہدہ کیا کہ اگر کافر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم غیر جانبدار بن کے رہیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کافر آئیں گے تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے، نہ یہودیوں کے خلاف کافر لڑنے کے لیے آئیں گے تو ہم کافروں کا ساتھ دیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا، دونوں نے معاہدہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کافروں نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا تو یہودیوں نے تو کافروں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ معاہدہ تھا نا کافروں کا ساتھ نہیں دینا۔ انہوں نے کیا کیا، پچھلی گلی سے ہتھیار سربراہ کیے کافروں کو، ہم تو جنگ میں حصہ نہیں لے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ان کو پیچھے سے گولہ بارود اور وغیرہ جو بھی اس دور میں تھا، ساز و سامان، جنگی ساز و سامان، وہ بھیجنے لگے۔ مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی، مسلمانوں نے یہودی قبیلوں کو بلا کر کہا کہ تم نے تو معاہدہ توڑا ہے۔ پھر انہوں نے اقرار کیا غلطی کا، اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی، بولے نہیں آئندہ سے نہیں کریں گے، ہو گئی ہے غلطی، آئندہ سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے معاہدے کو رینیو کر لیا۔ اب مسلمان کیا ہے، سیدھی سادی قوم، صاف دل کی قوم ہوتی ہے، وہ مکاروں کی اس مکاری کو بھی قبول کر لیتی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک مکاری تھی ان لوگوں کی کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، آخری چانس دو ہم کو، پھر نہیں ہوگا ایسا۔ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جانے دو، پھر معاہدہ کر لیا۔ تو غزوہ خندق میں جب سارے عرب قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا مدینہ منورہ پر، تو کفار کا پلہ کافی بھاری تھا، پورے کافروں کے قبائل ایک جگہ جمع ہو چکے تھے۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ کافروں کا پلہ بھاری ہے، اس وقت ایز پر ایگریمنٹ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بڑا طبقہ چھوٹے طبقے پر حملہ کرے گا تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو ایز پر ایگریمنٹ اب یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے
تو یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ اب اتنے کم تعداد میں لوگوں کا ساتھ دینا کا مطلب اپنی جان خراب جوخم میں ڈالنا ہے، لہٰذا انہوں نے ان کا معاہدہ توڑ دیا، اور وہ بھی ایسے وقت پہ توڑا جب کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پہلے سے اگر توڑا ہوتا تو شاید پھر بھی مسلمان کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتے۔ جنگ شروع ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں سے یہ امید رکھی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر اس مقابلے میں حصہ لیں گے، عین حالت جنگ میں درمیان میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ جو یہودیوں کی دغابازیاں ہیں یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، کئی بار معاہدہ کیا، اور پھر وہ ہر بار اپنا معاہدہ توڑتے رہے اور وعدہ خلافی کرتے رہے، اور کوئی ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں تھے نا، خوف ہی نہیں تھا ان کو اللہ تعالیٰ کا۔ تو جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ وعدہ کرتے جاتے ہیں اور توڑتے جاتے ہیں، آئندہ نہیں کروں گا کہتے ہیں، پھر کرتے جاتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو اب آپ اگر ان کو میدان جنگ میں پائیں، اب اگر ایسے معاہدوں کو بار بار توڑنے کے بعد، دغا کرنے کے بعد، دھوکہ کرنے کے بعد اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دینا چاہیے، اور عبرتناک سزا بھی ایسی ہونا چاہیے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو ان کے پیچھے آنے والے لوگ ہیں نا، پچھلا کہتے ہیں نا، اگلا گرا پچھلا ہوشیار والا پچھلا، وہ پچھلوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایسا دھوکے بازی اور دغا بازی کا جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اگلا گرا ہے پچھلا ہوشیار ہو جائے، کہ پھر کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، جھوٹے معاہدے کر کے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ اس طرح کی قوم کہیں بھی پائیں یا اندیشہ ہو کہ فلاں قوم ایگریمنٹ تو کر رہی ہے لیکن یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے گی، کوئی بھی ایسے آثار دکھائی دیں، کوئی بھی ایسے حالات دکھائی دیں کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، کر تو رہے ہیں معاہدہ ایگریمنٹ لیکن یہ ایگریمنٹ پورا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اگر ایسا تھوڑا بھی چانس اگر آپ دکھائی دے آپ کو تو ایگریمنٹ مت کرو، پھینک دو ان کا ایگریمنٹ۔ کچھ نہ کچھ تو امانت داری کے آثار ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ آتے ہیں حالات کے حساب سے مجبوری میں ایگریمنٹس کرتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ پورا نہیں کر پاتے، اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ مجبوری کی وجہ سے اگر آپ امانت پوری نہ کر سکیں تو اس سے معافی چاہنے کا، اس سے نپٹنے کا طریقہ ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ یہ ہے جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، ان کے مجبوریاں نہیں ہوتے ہیں، ان کی باطنی شرارت ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی باطنی طور پر بدماش، بدخماش آدمی سے آپ کا سابقہ ہو اور وہ ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کچھ کرے اور آپ کو ذرا برابر بھی یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ایگریمنٹ پر عمل نہیں کر پائے گا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ توڑ ڈالو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ اس طرح خیانت کرنے والوں کو، دھوکے بازی کرنے والوں کو، امانت پوری نہ کرنے والوں کو، ایک بول کر ایک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے، کوئی بھی کرے امانت میں خیانت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، چاہے وہ کافر کریں چاہے وہ مسلمان کریں، بلکہ مسلمان کی جانب سے کی جانے والی خیانت تو کافروں سے زیادہ بری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو ٹھہرے ہی بے ایمان، ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ بے ایمانی کی وجہ سے اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہوں گے۔ ارے بھائی آپ کے پاس تو ایمان ہے نا، آپ اپنے اندر ایمان رکھتے ہوئے خیانت کرتے ہیں، یہ تو اور بری بات ہے۔ اخلاقی خدریں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں، ویلیوز
مورل ویلیوز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے پاس مورل ویلیوز ہے نہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مورل ویلیوز دیے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں تو اور بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ایسے دھوکے بازوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔